السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو الفاظ سمجھ نہیں آتے کہ کن الفاظ میں دعا کریں؟ اگر ایسا ہے تو چلیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں کیا سکھایا ہے کہ کیسے دعا کرنی ہے۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 24 میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک مختصر اور آسان سی دعا جو فقط چند الفاظ پر مشتمل ہے لیکن حکمت کا خزانہ ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک جو آپ میری طرف نازل کریں خیر میں سے میں فقیر ہوں، یعنی کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ اگر ہم اس دعا کا پس منظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام اس وقت مانگتے ہیں جب وہ ایک قتل کی خطا کے بعد جان بچا کر اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک انجان ملک میں پہنچ گئے۔ نہ کھانے کو خوراک ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، اور کسی قسم کا سامان زندگی ان کے پاس نہیں۔ سفر کی تھکاوٹ، تکلیف اور مشکل، ساتھ میں دشمنوں کا خوف اپنی جگہ پر، اور ایک ایسی جگہ جو بالکل نہیں ہے، بالکل انجان ہے، بے بس اور فقر کی شدید کیفیت میں گھرے ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی خدمت کے بعد اجرت کی طلب ان سے نہیں کرتے بلکہ سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، دعا ان سے کرتے ہیں کہ اے میرے رب، جو خیر آپ نازل کریں گے میں اس کا فقیر ہوں۔ مختصر الفاظ میں اپنے سارے مسائل، سارے دکھ، سب خوف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چند الفاظ میں عاجزی سے مانگی گئی دعا کے بدلے میں کیا کچھ عطا فرما دیا۔ گھر، بیوی، نوکری اور سب سے بڑھ کر نبوت۔ ذرا سوچئے کہ چند الفاظ کی دعا کے نتیجے میں خیر کثیر کا ملنا۔ وجہ کیا ہے؟ تمام توکل اللہ تعالیٰ پر، سوال صرف اللہ تعالیٰ سے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سارا دن لوگوں کو میسیجز اور کال کر کے کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں پر ایک بات پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ ہم لوگوں سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا یا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم خود کیوں نہیں اپنے رب کائنات کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن بناتے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ آپ پکاریں، میں آپ کی پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن ہم کیوں خود اس ڈائریکٹ کنیکشن سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہم کیوں اپنے تعلق کو رب کائنات کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں بناتے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے نا وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کمپلیٹلی جو ہے نا بھروسہ نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے۔ بغیر ہم لاپرواہ دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہمارا فوکس نہیں ہوتا، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہماری وہ فیلنگز نہیں ہوتی، ہمارا کنیکشن نہیں ہوتا اسٹرانگ اللہ پاک کے ساتھ۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجئے اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں؟ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ دعا بھی اتنی ہی شدت سے مانگنی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ بات کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی میں ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے رب کائنات، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے مالک، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے رحمان الرحیم، جن لوگوں سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے غفور الرحیم، جن لوگوں کی آپ توبہ قبول کرتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔
اے اللہ پاک، جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں کو تو زندگی کی ہر نعمت آپ نے عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے رب کائنات، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مالک، جن لوگوں کو تو نے صحت، عزت اور سکون عطا کیا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خاص کرم فرما اور ہماری ہر سانس پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، عزتیں اور بلندیاں لکھ دے۔ اے اللہ، ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے اور ہم سے دنیا اور آخرت کا بہترین کام لے۔ اے اللہ، ہمیں بہترین علم عطا فرما اور اس پر عمل کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کو ہمارے لیے آسان اور برائی کو ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ایک تو ہی ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ، ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں، بہنوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔ اے رب کائنات، میرا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے۔ میں دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی مجھے یہ علم ہے کہ اصل کامیابی کا معیار کیا ہے۔ میں ہر معاملے میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ میرے اللہ پاک، میری زندگی کو آسان فرمائیں۔ دنیا اور آخرت میں مجھے عزت والا بنا دیں۔ مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیں۔ مجھے دنیا والوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیے گا۔ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھی، میرا دوست اور میرا رہنما بن کر رہیے گا۔ مجھے کبھی تنہا اور اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ میری زندگی کو خوشی والی زندگی بنا دیں۔ میری زندگی کی مایوسی، برے وقت، آزمائش کو ختم فرما دیں۔ پریشانیاں، دکھ، درد اور غم کو ختم کر دیں۔ دل کا سکون عطا فرما دیں۔ میرے ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کا ساتھ ہو جائے اور میں بخت والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس طرح سے اپنی ہر طلب، ہر مشکل، ہر ضرورت، ہر مسئلہ، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور یوں اللہ پاک اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا رحمت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ جب بھی آپ اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگ رہے ہوں تو کبھی بھی جلدی نہ مچائیں۔ پرسکون ہو کر اس کے سامنے بیٹھ کر تسلی سے اس سے دعا کریں، اس کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، بتائیں اسے کہ اس کی ذات کے بغیر آپ کتنے ادھورے اور نامکمل ہیں، بتائیں اسے کہ آپ کتنے گناہگار اور وہ کتنا رحیم ہے، اور وہ ہر بات جو آپ کے دل میں ہے اسے بتائیں۔ آپ یقین مانیں کہ دعا ختم ہونے سے پہلے آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ مسائل تو پکا حل ہو جائیں گے، مگر یہ احساس کہ آپ اکیلے نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، دنیا کے ہر احساس سے بہترین احساس ہے جو آپ کے کاندھوں کو ہلکا اور دل کو پرسکون کر دیتا ہے۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے کچھ پازیٹیو سیکھا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔